السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بیرسٹر احتشام امیر الدین کو یوٹیوب پر۔ آج کی سٹوریز آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ بلال ورک کے حوالے سے تو بات کریں گے، گفتگو کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کلیم کیا گیا تھا کہ ان پر تشدد پولیس کی جانب سے ہوا ہے، کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہوئے۔ جو سٹوری، جو خبر، جو نیوز باؤنس کر گئی ہے، باؤنس بیک کر گئی ہے اور وہ درست ثابت نہیں ہوئی ہے ان لائٹ آف دی ٹویٹس جو کہ کیے گئے ہیں ان کی اہلیہ کی طرف سے اور ان کی سسٹر ان لا کی طرف سے، اس کے اوپر بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے بات کروں گا پرویز الہی صاحب کے حوالے سے، اور ان کے حوالے سے ایک ایکسکلوسیو خبر مجھ تک پہنچ رہی ہے، اور وہ خبر یہ ہے جو ابھی تک الیکٹرانک یا پھر الیکٹرانک میڈیا پہ تو آج کل خیر ویسی کوئی خاص چیز رپورٹ نہیں ہوتی ہے، اس حساب سے سوشل میڈیا پہ بھی جو ابھی تک رپورٹ نہیں ہو رہی ہے وہ یہ ہے خبر جو پرویز الہی صاحب کے حوالے سے میں آپ سے اب شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ ان کے جو کاغذات نامزدگی جمع ہونے تھے مختلف حلقوں کی طرف سے، اس میں ایک ریکوائرمنٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ بھی ہوتی ہے کہ حلقے میں اس درخواست گزار کا بینک اکاؤنٹ ہو، تو وہ بینک اکاؤنٹ کھلوانے کی کوشش کی گئی۔ پرویز الہی صاحب جتنے بھی حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع کرانا چاہ رہے تھے ان کے بینک اکاؤنٹ کھلوانے کی کوشش کی گئی، ان تمام حلقوں میں، یا کچھ میں تھے یا جس میں نہیں تھے اس میں کھلوانے کی کوشش کی گئی۔ تو وہ جب بینک اکاؤنٹ کھلوانے کی کوشش کی گئی اور اس کے لیے بینک کا جو سمپل اکاؤنٹ اوپننگ فارم ہوتا ہے اس پر ان کے دستخط کروائے گئے ہیں، تو اس کے بعد بینک نے جب اکاؤنٹ کھولنے کی کوشش کی ہے تو پرویز الہی بینک کو یہ پتہ لگا ہے کہ چودھری پرویز الہی کا جو شناختی کارڈ ہے وہ بلاکڈ ہے، اور وہ نیکٹا کی طرف سے بلاک ہے۔ اب نیکٹا آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ایک ادارہ باقاعدہ طور پر بنایا گیا ریاست کی سطح پر، حکومت کی سطح پر، جس کا کام دہشت گردوں کو اور دہشت گردی کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو میرے تک جو ایکسکلوسیو خبر آ رہی ہے چودھری پرویز الہی کے حوالے سے وہ یہ آ رہی ہے کہ ان کے بینک اکاؤنٹ کچھ حلقوں میں نہیں کھل سکے ہیں جن میں وہ کھلوانا چاہ رہے تھے فوری طور پہ کاغذات نامزدگی کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے، کیونکہ پرویز الہی کا آئی ڈی کارڈ اس وقت بلاک کر دیا گیا ہے اور وہ ریکویسٹ پہ کیا گیا ہے نیکٹا کی، اور نیکٹا کا عمل دخل اس کے اندر ہے۔ اور نیکٹا جو ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر ایک باڈی ریاستی حکومتی سطح پر بنائی گئی تھی۔ تو یہ ابھی تک سوشل میڈیا پہ بھی خبر رپورٹ نہیں ہو رہی ہے چودھری پرویز الہی کے حوالے سے، لیکن جو اس میں سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ نیکٹا جو ہے اس کا کام سرٹنلی پاکستان میں دہشت گردی کو اور دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو ٹریک کرنا، ان کو ٹریس کرنا اور پھر ان کی نشاندہی کرنا اور دہشت گردی ہونے سے روکنا ہے پاکستان میں۔ تو لیکن پرویز الہی کے سٹیچر کا کوئی پولیٹیشین، ان کی سیاست سے نظریے سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی پرفارمنس سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن سرٹنلی وہ دہشت گرد تو نہیں ہے۔ اس سے تو کسی کو اتفاق نہیں ہو سکتا کہ چودھری پرویز الہی دہشت گرد ہیں۔ تو نیکٹا کا چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے اس طرح سے کارروائی کرنا جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فوکس جو ہے نیکٹا کی طرف سے، جیسے نیب کے بارے میں تنقید اکثر یہ ہوتی ہے کہ فوکس پولیٹیکل انجینئرنگ پر ہے، نیب کے حوالے سے تنقید یہ ہوتی ہے، ایف آئی اے کے حوالے سے، پولیس کے حوالے سے، کہ جی فوکس جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ پہ ہے۔ تو اگر نیکٹا جیسے اداروں کا بھی فوکس ایسے ہی ڈیریل ہوگا یا وہ ڈیریل ہو جائے گا ان کا فوکس، تو پھر معاملات سرٹنلی اچھے نہیں رہتے ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال چودھری پرویز الہی کے حوالے سے ایک ایکسکلوسیو خبر تھی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ چودھری بلال احمد ورک پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما ہیں، اور عمر ایوب صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے ایک ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا کہ چودھری بلال ورک کو کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہوئے پولیس کی طرف سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ بڑی بری چوٹ لگی ہوئی تھی، وہ تصویر جو سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی ہے، بڑی مشکل سے ان کی آنکھ شاید بچی ہے، سکن آنکھ کے قریب جو ہوتی ہے وہ بری طرح رپچر ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ چودھری بلال ورک کے ساتھ ہوا ہے کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہوئے۔ اب میں نے جب وہ تصویر دیکھی نا جی رات کو، تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی، رنج بھی ہوا، غصہ بھی آیا کہ اتنی بری چوٹ۔ اور دوسرا یہ کہ چودھری بلال ورک صاحب کو میں اس حساب سے جانتا ہوں کہ ان کا تعلق میرے ڈسٹرکٹ سے، ڈسٹرکٹ ننکانہ سے، اور ان کے والد صاحب کو میرے والد صاحب جانتے ہیں، میرے والد صاحب ان کے والد صاحب کو جانتے ہیں، بڑا دونوں کی بہت گپ شپ دوستی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے بلال ورک صاحب کے والد صاحب کی، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو میں بلال صاحب کو اس ریفرنس سے جانتا ہوں۔
اور گاہے بگاہے ملاقات بھی ہو جاتی, دعا سلام بھی. تو میں نے فوری طور پہ بلال ورک سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, لیکن رابطہ ہوا نہیں. لیکن مجھے somehow لگا کہ مجھے فوری طور پہ اس پہ بھی بات نہیں کر لینی چاہیے, کیونکہ یا تو ہوتا نا کوئی بھی ایسا بندہ جس کو میں نہ جانتا ہوتا اور اس کے بارے میں خبر آتی تو میں اس کو ایسے ہی رپورٹ کر دیتا. تو میں نے سوچا کہ میں اس کو اپنے تئیں ویریفائی کروں کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا ان کے ساتھ. چوٹ تو ویسے بڑی بری لگی ہے, لیکن ایگزیکٹلی کیا ہوا, اس کے بعد پھر میں اس کے اوپر بات کروں گا. تو میں رک گیا. تھوڑی دیر بعد میری ایک کامن فرینڈ ہے بیچ میں ہمارے, ان سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تو ابھی جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے یہ ابھی کی تصویر نہیں ہے, یہ تو پرانی تصویر ہے, یہ تو کوئی 20-25 دن پرانی تصویر ہے, اور ان کو چوٹ لگ گئی تھی. لیکن اس کی بھی ایک علیحدہ ہی سٹوری سنائی اس شخص نے بیچ میں جو کامن فرینڈ ہے, کہ جی ان کے ساتھ ایگزیکٹلی یہ ہوا تھا, اس کے اندر بھی تھوڑا بہت کوئی عمل رہا. تو مجھے خیر بہرحال میں نے وہ سٹوری سنی. وہ سٹوری جو اس شخص نے سنائی وہ اس وجہ سے میں ابھی یہاں پر کوٹ نہیں کر رہا, کیونکہ وہ ابھی تک میری بلال ورک سے براہ راست بات نہیں ہوئی ہے اور وہ ویریفائڈ نہیں ہے, تو میں اس کو شیئر نہیں کروں گا. لیکن بہرحال ان کی جو اہلیہ ہیں ان کا ایک ٹویٹ سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا that I've been receiving messages and calls, so it is to clarify that my husband Chaudhry Bilal Ahmed Virk, former MN, is totally fine. All the rumors that are being circulated on social media are fake and complete lies, especially a picture of him with injured eye. He had accident few weeks ago and had minor eye surgery from Hamid Lateef Hospital Lahore and now fully recovered, alhamdulillah. یہ ان کی اہلیہ عائشہ منظور وٹو, جو کہ منظور احمد وٹو صاحب کی صاحبزادی ہیں, سابق چیف منسٹر پنجاب ہیں, ان کی طرف سے ایک ٹویٹ ہے. اس کے بعد بلال ورک صاحب کی جو سسٹر ان لا ہیں جہاں آرا منظور وٹو, انہوں نے ٹویٹر پہ چودھری بلال احمد ورک کی ایک فیس بک پوسٹ پیسٹ کی ہوئی ہے, جس میں بلال ورک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ رات ایک حادثے میں زخمی ہونے کے بعد ڈاکٹرز نے آپریشن کیا ہے, جس کے بعد اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اب ٹھیک ہوں. سب دوستوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, شکریہ. اور نیچے ہسپتال کے بیڈ پر ان کی تصویر ہے. اوپر جہاں آرا وٹو کی ٹویٹ ہے اس کے اوپر کہ کائنڈلی ڈونٹ اسپریڈ لائز. He had accident on the 8th of December. Doctor operated his eye and he is fine, alhamdulillah. تو یہ ان کے گھر والوں کی طرف سے اس خبر کی تردید آ گئی ہے جو خبر رپورٹ کی جا رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کے سب سے پہلے عمر ایوب جنرل سیکرٹری جنرل کی طرف سے, اور اس کے بعد مختلف میڈیا پرسنس نے بھی اس خبر کو پوسٹ کیا اور بات کی کہ دیکھیں جی یہ کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہوئے کتنا برا تشدد ہوا ہے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی خبر باؤنس ہو گئی ہے, اور پی ٹی آئی کو خیال کرنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز اپنے مطلب کہ پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی فالوئنگ ہے, لوگ بہت بڑے پیمانے پہ ان کو فالو کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ. تو اگر وہ کوئی خبر ایسی ہے جو ابھی مصدقہ نہیں ہے اور جس کی ویریفیکیشن نہیں ہے, اس کو ویریفائی کیے بغیر جو ہے اس طرح سے شیئر کر لینا اور بعد میں پھر اس کی سرٹنلی ایک تو شرمندگی ذاتی جس نے بھی کیا اس کو اپنی جگہ پہ ہوگی, لیکن پاکستان تحریک انصاف کو خیال یہ کرنا چاہیے کہ اس وقت ان کا پورا ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے, بیانیہ ہے جس کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے اس طرح کی چیزوں سے کہ اگر کوئی خبر اس طرح کی باؤنس بیک ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ بہت ساری انگلیاں اٹھا سکتے ہیں کہ یار پتہ نہیں وہاں پہ بھی انہوں نے صحیح کہا تھا یا نہیں کہا تھا. حالانکہ یہ بات درست ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے بہت بڑے پیمانے پہ وسیع پیمانے پہ زیادتی تو ہو رہی ہے, لیکن اب اس میں مبالغہ آرائی سے پرہیز کرنا لازم ہے. اور اس طرح کی کوئی چیز جو کہ حادثاتی طور پر بقول ان کے گھر والوں کے ہو رہی ہے اور ان کی طرف سے بھی خاموشی ہے, اس کو اس طرح سے پریزنٹ کرنا کسی صورت مناسب نہیں تھا, اور اس سے کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے, افیکٹ ہوتی ہے. بڑے بڑے لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے کیا, بڑے میڈیا پرسنس نے کیا, اور میں کیونکہ خود سے ویریفائی اس کو نہیں کر سکا تھا تو میں نے تب تک اس کو نہیں کیا, اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ نہیں کیا. اور ابھی اس خبر کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا جو لیٹسٹ سچویشن ہے, صورتحال ہے. آگے چلیں تو مونہ سلائی کی بات کر لیں تھوڑی سی. چودھری مونہ سلائی ایک کردار جو کہ اسپین میں بیٹھ کے سیاست کر رہے ہیں اس وقت, اور ٹویٹ کے ذریعے سیاست کر رہے ہیں. ان کے والد صاحب بڑے دھڑلے سے جیل کاٹ رہے ہیں, وہ ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں, ابھی تک پریس کانفرنس نہیں کی ہے, عمران خان کے ساتھ ہیں. ان کی والدہ کے ساتھ عجیب و غریب واقعہ, کاغذات نامزدگی چھیننے کی کوشش کا ایک پولیس والے کی طرف سے جس کی ویڈیو وائرل ہوئی, سامنے آئی, ان کو باہر گیٹ پر بٹھائی رکھا کافی دیر کے لیے. تو ماں باپ ان کے دونوں کافی ٹف ٹائم دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ بہرحال اسپین میں بیٹھے ہیں
اور چوئی مونس الائی نے ایک جو ٹویٹ کیا تھا ایک اور ٹویٹ پر ایک کوٹ ٹویٹ کیا تھا، وہ ذرا آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، پھر چودھری خاندان کی جو پولیٹکس ہے اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر لیں گے، کیونکہ چودھری مونس الائی، چوئی پرویز الائی اور چوئی شجاعت حسین، یہ دونوں جو بڑے عرصے ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اتفاق کے ساتھ چلتے رہے ہیں، بچوں تک اب جب سچویشن پہنچی ہے چوئی مونس الائی، چوئی صالح حسین، تو وہ بالکل شرازہ بکھر گیا فیملی کا، اور اس میں جو فیملی پولیٹکس تھی وہ ان کی کافی ایک اگلی صورت اختیار کر چکی ہے۔ عبداللہ وڑائچ نام سے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اس نے ٹویٹ کیا جی، گجرات پولیس کا ظہور پیلس پر چھاپا، صدر پاکستان تحریک انصاف پرویز الائی اور مونس الائی کے وکلا، تجویز کنندہ، تائید کنندہ تمام گرفتار، ایڈوکیٹ عرفان بشیر بھی شامل، الیکشن کے نام پر عالمی شرمندگی اور رسوائی کا تماشا جاری۔ یہ اس نے ٹویٹ کیا بندے نے، جس کو چودھری مونس الائی نے کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ چوئی شجاعت حسین صاحب کے بیٹوں نے اپنی پھوپھیوں کو گرفتار کرنے کے لیے اپنے ہی آبائی خاندانی گھر پولیس بھیجی۔ یہ چوئی صالح حسین اور چوئی شافع حسین پر انہوں نے براہ راست الزام لگایا ہے کہ انہوں نے اپنی پھوپھیوں کو گرفتار کرانے کے لیے اپنے ہی آبائی خاندانی گھر میں پولیس بھیجی ہے۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ان دونوں میں، مونس الائی میں اور چوئی شجاعت حسین کے بیٹے چودھری صالح حسین اور چودھری شافع، ان دونوں میں مطلب کہ ان دونوں میں کولڈ وار چل رہی ہے بڑے عرصے سے، اور میں کیونکہ ملاقات میری چوئی شافع کے ساتھ ہوتی رہی ہے اور وہ مجھے بتاتے رہے کہ مونس نہیں چاہتا کہ میں پولیٹکس میں آؤں، انہوں نے بتایا کہ جی مونس الائی کے ساتھ ایشوز ہیں بہت سارے، وہ پوری فیملی پولیٹکس کو مینیپولیٹ کر کے اپنی مونوپلی کریٹ کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ خاندان سے ایک بندہ، دونوں فیملی میں سے ایک بندہ آگے سیاست میں آئے گا، تو ادھر سے مونس آ گیا، مونس کا بھائی نہیں آیا، تو ادھر سے صالح ایم این اے ہو گیا، تو اب شافع نہیں آئے گا۔ تو شافع صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھئی میرا کیا قصور ہے، اگر میرا بھائی پولیٹکس میں آ گیا تو اٹ ڈز ناٹ ٹیک اوے مائی رائٹ ٹو پارٹیسپیٹ ان پالیٹکس ایز اے سٹیزن آف پاکستان، تو مجھے کیوں آپ اس طرح سے پابند کر رہے ہیں کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا، میرا شوق ہے میں لینا چاہتا ہوں۔ تو یہ کولڈ وار ان میں چل رہی تھی۔ پھر بڑی دفعہ انہوں نے کہا کہ چلو مجھے تو آپ آگے نہیں آنے دیتے سیاست میں، لیکن جو ان کے بھائی ہیں صالح حسین جو ایم این اے تھے، ان کو گلہ یہ تھا دونوں بھائیوں کو، صالح کو اور شافع کو، کہ چودھری مونس الائی جب عمران خان پرائم منسٹر ہوتے تھے ان سے ملنے کے لیے جاتے تھے، پرویز الائی جاتے تھے، مونس الائی جاتے تھے، شافع کو تو چلو نہیں لے کے جاتے تھے، صالح کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے تھے۔ تو گلہ یہ کرتے تھے کہ چلو ہماری فیملی سے آپ کہتے ہیں ایک ہی بندہ آئے گا پولیٹکس میں، تو اس ایک کو تو کم از کم لے کر جاؤ پرائم منسٹر سے ملوانے کے لیے، تو وہ بھی نہیں۔ یہ میرے سامنے باتیں ہوئی ہیں جو کہ میں نے دیکھی ہوئی ہے۔ تو یہ کولڈ وار فیملی میں چل رہی تھی۔ اب مونس الائی صاحب خود اسپین بیٹھ کے ٹویٹ کرتے ہیں، والد صاحب ان کے جیل میں، والدہ ان کی جن حالات سے گزری ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا ہے، لیکن اس کا ذمہ انہوں نے چوئی شجاعت کے بیٹوں پر لگایا، جو کہتے ہیں کہ شجاعت حسین صاحب کے بیٹوں نے اپنی پھوپھیوں کو گرفتار کرانے کے لیے اپنے آبائی خاندانی گھر پولیس بھیجی ہے۔ اس کا جواب اب چوئی صالح حسین کی طرف سے آیا، انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے میڈیا رپورٹنگ کا پیشہ بھی اختیار کر لیا؟ اگر نہیں تو خبر کی تصدیق کر لو، اس واقعے کے بارے میں مجھے تب معلوم ہوا جب کسی نے یہ ٹویٹ مجھے بھیجی۔ خاندان کی عزت پی ٹی آئی کے ووٹوں کے لیے مت رولو، عوام حقیقت جانتی ہے، مائیں بہنیں سب کی سانجھی ہیں، ان کی ویڈیوز دیکھ کر دل رنجیدہ ہے۔ کاغذات نامزدگی جمع کروانے امیدوار کا جانا ضروری نہیں، آپ کے پاس وکلا کی فوج موجود ہے، انہیں بھیج دیا ہوتا۔ برائے مہربانی گجرات میں عورت کارڈ نہ چلایا جائے۔ چلو شکر ہے آپ نے یہ تو تسلیم کیا کہ یہ ہمارا بھی آبائی گھر ہے، لہٰذا وہاں ہمارے آنے پر جو کمروں کو تالے لگ جاتے ہیں انہیں بھی کھلوا دو۔ پورا پاکستان یہ تماشا دیکھ رہا ہے۔ آپ خود کہتے تھے سیاست اپنی اپنی، سیاست کرو، ذاتی اناد اور بے بنیاد الزامات مت لگاؤ۔ دعا ہے اللہ آپ کو صبر دے اور چوئی پرویز الائی صاحب کی مشکلات میں کمی آئے۔ یہ چوئی صالح حسین کا جواب ہے، اور اس میں انہوں نے پھر وہ گلہ کر دیا کہ ہمارا آبائی خاندان، شکر ہے آپ نے مانا تو صحیح ہے، نہیں تو آپ تو تالے لگوا دیتے ہیں اور تالے تو وہاں پہ کھلوا دیں۔ تو یہ والی نسل ہے چودھری فیملی کی، اس میں فیملی کی جو وہ اتفاق ایک بنا ہوا تھا اس کا شرازہ مکمل طور پہ بکھر گیا، اور اس میں میرے خیال میں مونس الائی صاحب کا بہت کردار ہے، لیکن بہرحال وہ ان کی فیملی پولیٹکس ہے۔ لیکن مونس الائی صاحب از ناٹ کمنگ سلو فرام اسپین۔ اسپین میں ان کی مصروفیات کیا ہیں میں نہیں جانتا۔ عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کا جو ہارڈ کور فالوور ہے
اس کی نظر میں مونس الائی از آل گڈ جسٹ بیکاز ہی از سپورٹنگ عمران خان. تو آئی ڈو ناٹ سبسکرائب ٹو دیٹ اسکول آف تھاٹ. میری یہ سوچ نہیں ہے. اگر کوئی شخص عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے تو میں اس کو بلائنڈلی سپورٹ تو نہیں کر سکتا. میں تو عمران خان کو بلائنڈلی سپورٹ نہیں کر سکتا, تو میں کسی ایسے شخص کو کیسے بلائنڈلی سپورٹ کر سکتا ہوں جو کہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہا ہو. تو میں اس وجہ سے کہوں کہ عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہیں. تو اس وجہ سے چوہدری مونس الائی صاحب کی جو سیاست ہے, جو پولیٹکس ہے, جو سٹوریز ہیں, جو کیسز ہیں, اس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو پولیٹکس ہوئی ہے چودھری فیملی کی طرف سے پچھلے کافی عرصے سے, دیٹ از جسٹ ناٹ any different from the politics that was being done by either the Sharif family or the Bhutto family or the Zardari family. مطلب کہ آپ مجھے کوئی یہ نہ بتائے کہ چودھری خاندان جو ہے وہ بڑا کوئی بیچ میں ایک انقلابی خاندان مونس الائی نکل آیا اور اس نے بڑی انقلابی سیاست کی اور ابھی بھی انقلابی سیاست کر رہے ہیں اور اسپین سے بیٹھ کے ٹویٹ کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ٹک ٹاکس کے اپنے وہ بنا کر بھیجتے ہیں. تو یہ ان کا ذاتی سیاسی مفاد جو ہے اس کی بنیاد پہ ایک حکمت عملی انہوں نے اڈاپٹ کی اور ان کو وہ سوٹ کر رہی ہے پولیٹیکلی, اور وہ اس میں ابھی جو بھی چلو سیکریفائس کرنا چاہتے ہیں کر کے آگے وہ عمران خان کا فیوچر دیکھ رہے ہیں, تو اس لیے عمران خان کے ساتھ اس طرح لگے ہوئے. اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ مونس الائی بہت نظریاتی ہیں اس وجہ سے لگے ہوئے ہیں, تو یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور مونس الائی کی جو پولیٹکس ہے اور ان پہ جو کیسز ہیں, میرے خیال میں ان کیسز کا جواب ان کو دینا بنتا ہے, جواب انہیں دینا چاہیے. جو کرپشن کے ایلیگیشن, اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ سب جھوٹ ہے, کوئی کرپشن کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے, تو میں اس چیز کو بائے نہیں کرتا, کیونکہ وہ چیف منسٹر مشرف دور میں بھی ان کے والد صاحب رہے ہیں, اس دور میں بھی رہے ہیں. خبریں ہمارے پاس آتی رہی ہیں کہ ایل ڈی اے کے ماسٹر پلانز وغیرہ جو ہیں ان کو کیسے منور کیا گیا ہے. کچھ عجیب و غریب سی خبریں اور بھی آتی رہی ہیں پیسوں کے حوالے سے. تو میں کیونکہ ابھی میرے پاس تو فرسٹ ہینڈ اس کا ایویڈنس نہیں ہے, تو میں اس کے بارے میں بات بھی نہیں کروں گا. لیکن یہ ہے کہ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ all is well when it comes to this family. اس کی اپنی جگہ پہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. لیکن بہرحال محسن نقوی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک سٹیٹمنٹ رپورٹ ہوئی ہے دنیا نیوز کی طرف سے کہ میں حرام کھانے والے پر لعنت بھیجتا ہوں. تو مونس الائی نے اس کو بھی کوٹ ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ کسی کو اپنے آپ کو لعنتی کہتے ہوئے دیکھا ہے. تو یعنی کہ انہوں نے لعنتی کہہ دیا ہے ان کو. یہ جو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, ان کی بھی رشتہ داری آپس میں, مونس الائی کی اور محسن نقوی کی بھی رشتہ داری ہے, لیکن رشتہ داروں کے ساتھ ریکارڈ بڑا خراب ہے مونس الائی کا. باقی محسن نقوی جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ, اس کے اوپر تو میں تنقید کرتا رہتا ہوں اور وہ آپ لوگ جانتے ہیں. تو بہرحال یہ چودھری مونس الائی کے حوالے سے خبر تھی. اس کے علاوہ ایک خبر اور ہے, عمران خان صاحب کے ماموں جاوید زمان خان کے انتقال کی. زمان پاک لاہور میں, ان اللہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. اس کے علاوہ آخری جو خبر ہے وہ ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے کہ کچھ عرصہ پہلے یہ ججز کی جو اہلیہ ہیں ان کی باڈی سرچ نہ ہونے کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن سوشل میڈیا پر منظر عام پر آیا تھا. تو اس کے اوپر ایف آئی اے نے تحقیق کی ہے کہ ججز کی کردار کشی جو ہوئی ہے وہ ایک سیاسی جماعت سے وہ اکاؤنٹس جڑے ہوئے نکلیں. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اب ایک اور کیس بنانے کی تیاری ایف آئی اے کر رہی ہے, اس کی بنیاد پہ کہ یہ نوٹیفیکیشن تھا تو یہ ان کی کردار کشی ہوئی ہے. تو بہرحال ایف آئی اے جو ہے وہ جس طرح چل رہی ہے, نیب جس طرح چل رہی ہے, وہ اینٹی کرپشن جس طرح سے چل رہی ہے, اور نیکٹا کی جو ایک خبر آج میں نے آپ کو دی ہے, تو اس سے بہت سارے مسئلے مسائل کھڑے ہوتے ہیں اور وہ پاکستان کو بھگتنے پڑیں گے, پاکستان کے آنے والی نسلوں کو بھگتنے پڑیں گے. جو موجودہ نسل ہے اس میں جو طاقتور ہیں, جن کے ہاتھ میں اس وقت طاقت ہے, ڈنڈا ہے, وہ کہتے ہیں جی جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے, ایسے ہی چلنے دو. لیکن بہت شارٹ ٹرم ویژن ہے, اور جب اتنے شارٹ ٹرم ویژنس اوپر جو اہل مسند ہیں وہ جب اتنے شارٹ ٹرم ویژن کی بنیاد پر چلتے ہیں تو پھر ترقی کا عمل رک جاتا ہوتا ہے جو پاکستان میں رکا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ملک کے لیے بہتر کرے. شکریہ ویلاگ دیکھنے کے لیے, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.